حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، ہاں جی آئیں گے، لائیں گے تو پھر وحی نازل، وہی قرآن پہ عمل کریں گے، اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے۔ اسی لیے تو اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے وہ حضور کی امتی کے پیچھے پڑھیں گے، ورنہ نبی موجود ہے تو امتی کے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوتا نا۔ اسی لیے کھڑے ہوں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ کا، اور وحی کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ جو کہتے ہیں مراد ندا ہے، ندا صرف اللہ کو ہوتی ہے، غیر اللہ کو ندا کہی جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہنڈی کے ذریعے جو پیسہ بھیجتے ہیں، اگر مسلمان ملک ہے اور اس کو ہنڈی سے پیسہ بھیجنے میں نقصان ہوتا ہے پھر ناجائز ہے، اور اگر کوئی کافر ملک ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کا ہمیں کوئی حرج نہیں۔ اگر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے تو پھر بہتر نہیں، ورنہ ہنڈی تو یہی ہے نا، جیسے ہم منی چینجر سے پیسے چینج کراتے ہیں، وہ ہمیں 10 کا ریٹ دے دے گا، وہ 10.25 کا دے دے گا، کچھ دے، اس میں کوئی نہیں۔ لیکن اگر مسلمان ملک کو نقصان پہنچے تو اسلامی ملکوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، قانونی راستے سے بھیجیں۔ زکوٰۃ جو ہے اگر ہم دکان کی مالیت پر بھی دی جائے گی، دکان میں جتنے مال ہوگا اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، دکان تو اڈا ہے، اس میں تو آپ کام کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں بالکل بدعت ہے، اور جنازہ تو خود دعا ہے اللہ کے بندے، جو دعا نبی پاک نے سکھلائی ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ کیا ہے؟ یہ دعا تو ہے، مولوی کی دعا پہ ان کو اعتبار ہے، نبی کی دعا پہ اعتبار نہیں۔ اب اس سے بڑی بے عقلی کوئی ہے؟ بھئی حضور نے جب یہی دعا سکھلائی کہ یہی مانگو، اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من آلہ، اللہم لا تذلنا بعدہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اللہم ارحمنا اذا سرنا الی ما صاروا الیہ۔ ہمارے مولوی کو چونکہ حدیث کی دعائیں دعاتی نہیں، وہ پھر بعد میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو نماز میں پڑھی وہ تو پڑھی تھی غلط، لہذا چلو بعد میں 2-3 کر لو، کچھ تو گزارا ہو جائے۔ بالکل بدعت ہے، وہی دعا ہے جو جنازے میں ہے۔ سید کا شجرہ کہاں سے چلا؟ جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تو میرے سمجھانے سے آئے گا، بی بی فاطمہ الزہرا سے چلا۔ حضور کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے بیٹے حسن حسین جو ان کی اولاد ہے وہ سید، بس سیدھی سی بات۔ اگر قرآن پاک زنبیل پہ ڈھکا ہوا ہے بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں، ہاں اگر قرآن کو ہاتھ نہ لگے، اوپر جلد ہے یا اور کوئی چیز ہے اٹھا سکتے ہیں۔ خون دے سکتے ہیں کسی دوسرے کو، ضرورت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر بیٹھے تو فرمایا کہ آج صحیح حقدار خلافت پہ آبٹ، کس نے کہا؟ حضور نے کہا، حضور تھے اس وقت۔ اگر حضور تھے تو پھر حضرت علی خلافت پہ کیسے بیٹھ گئے؟ کوئی عقل کرو۔ بہرحال بنو ثقیفہ کے میدان میں بیعت ہوئی اور صحابہ شریک جنازے میں نہیں ہوئے، آپ وہاں موجود تھے نہ؟ آپ کو کس نے کہا کہ صحابہ شریک نہیں ہوئے؟ آپ ایمان سے یہ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا، اگر حضور پاک میرے مدنی سرکار کا جسد مبارک 2 سال 10 سال بھی باہر رکھا رہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے خراب ہو جاتا؟ تو نبی کے دین کو بچانا زیادہ فرض تھا یا جنازہ زیادہ فرض تھا؟ کوئی سمجھے بات کو ٹھنڈے دل سے۔ اور پھر بنی ثقیفہ سعدیہ میں دن نہیں لگے، وہاں صحابہ جمع ہوئے، انصار میں، مہاجرین میں، اور حدیث آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ خلیفہ بنے گا قریشی۔ انصاریوں نے وڈرا کر دی، انہوں نے کہا جب قریش میں خلافت ہے تو ہم تو قریش ہے نہیں، لہذا بات ختم ہو۔ حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے کہا بھی حضور نے جس کو زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، جس شخص کو اللہ نے ہمارے دین کا امام خود چن لیا ہے، تو ہم دنیا کے امام کیوں نہ بنائیں؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ابو بکر کی بیعت ہوگی، سلام علیکم۔ فوراً آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب صحابہ نے جنازہ پڑھا، حضور کی تدفین میں شریک ہوئے۔ یہ باتیں لوگوں نے ایسے قصے گھڑے ہیں کہ حضور کا جنازہ رکھا رہا اور شریک نہیں ہوئے، اور شریک نہیں ہوئے، اور شریک نہیں ہوئے۔
حضرت علی کے بارے میں خلافت کا اشارہ ہے، کہیں بھی اشارہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کے ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، یہ بھی کسی جگہ نہیں۔ جب ہم نبی کو بشر مانتے ہیں تو حضرت علی کو کیا مانیں گے؟ حضرت نے کہا اسلونی ساتواں آسمان و زمین میں اسلونی، یہ کہیں نہیں، کہیں حضرت علی نے کہا۔ اب اگر حضرت علی کو ساتواں آسمان و زمین کا علم غیب تھا تو جس نے شہید کیا، خنجر لگایا، اس کا کیوں علم نہیں ہوا؟ عجیب بات ہے، یعنی ان کو اپنے قاتل کا بھی پتہ نہیں چلا، اور ساتواں آسمان و زمین کا علم غیب بھی موجود تھا۔ علم غیب خاص ہے، خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اے علی، پتہ نہیں جسموں کا جسمی و دموں کا دمی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، جو حضور کے رشتہ دار نہیں حضرت علی؟ تو جب رشتہ داری ہو تو آدمی کا جسم بھی ہے، خون بھی ہے۔ آپ نہیں کہتے بھی آپ کا ہمارا خون ایک ہے بھائی، یعنی ہم ایک قبیلے کے ہیں، یہ بات کہہ دینے سے کوئی خلافت مل جاتی ہے؟ حضرت بعض مولوی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا، یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو انہوں نے پھر بھیڑیوں کو حکم دیا کہ اب اکٹھے ہو جاؤ، سب بھیڑیے اکٹھے ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یوسف کو کھایا؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے نہیں کھایا، اگر ہم نے کھایا ہو تو اللہ ہمیں 14ویں صدی کا مولوی بنا کے اٹھائے تو یہ بات کے سر تک ٹھیک ہے۔ یہ تو 14ویں صدی کے مولویوں کو تحقیق کرو، اگر وہ تمہیں اندر سے بھیڑیے نظر آئیں تو پھر تو وہی ہے۔ دیکھو نا، تم ان کی تلاشی لو، ایکس رے کرواؤ، آج کل تو جرثومے بھی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، تو تمہارے پاس تو جدید آلات موجود ہیں، تحلیل کے لیبارٹریز ہیں، تحقیق کروا لو۔ اللہ کے بندے، یہ جھوٹ ہے، یعنی حضرت یعقوب کو بھیڑیے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھیڑیوں کو بلا سکتے تھے تو کنویں تک جا کے بیٹے کو نہیں نکال سکتے تھے؟ کوئی عقل بھی تو اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ اس میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نا، اللہ نے عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، خراب نہیں ہوتی، اس کو باندھ کے نہ رکھو بھائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیے بھی حاضر ہو گئے تو وہ لے جاتے کہ جناب ہم نے نہیں کھایا، یہ دیکھو یوسف صاحب جو مولوی بن سکتے ہیں تو کیس بھی پکڑوا سکتے تھے۔ وہ تو جب حضرت نے سنا تو اسی وقت کہہ دیا، انہوں نے فرمایا نا کہ ان کو عقل الذئب جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، کہ جھوٹا خون لگا کے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ حضرت یعقوب اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے نفسوں نے بنائی ہے بات، یہ بات نہیں ہے۔ بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو کھا گیا لیکن قمیص بھی نہیں پھاٹی، قمیص اتار کے کہا بھیڑیے نے رکھ لو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہ تو اسی وقت پہچان گئے تھے مولویوں کو بھیڑیا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تم بھیڑیے بنو گے تو مولوی بھی بھیڑیے آئیں گے۔ مولوی تم سے پیدا ہوتے ہیں، تمہارے معاشرے سے، باہر سے نہیں آتے۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملے تو والد اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دے، اس سے اچھا کوئی ہے اللہ کے بندے؟ بھائی والد تو ولی الامر بھی ہے، اس کو سارے اختیار ہیں۔ والد خود خطبہ پڑھ دے دو گواہوں کے سامنے، سبحان اللہ، اچھا ہوگا۔ مولوی کے 20 روپے بھی بچ جائیں گے، بھیڑیے کو پیسے دینے پڑیں گے آپ کو۔ بچائیں، اچھی بات ہے، خام خواہ نہ دیا کریں مولویوں۔ کسی کو گالی دینے سے گالی اس کو لگتی ہے، دے کے دیکھ لو۔ یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ دے کے دیکھ لو، اگر وہ تمہیں جوتا مارے منہ میں تو اس کو لگتی ہے، اور اگر وہ کہے کہ جناب بڑی مہربانی السلام علیکم تو نہیں لگتی۔ یہ تو فوراً آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی آپ تجربہ کر لیں، حرم کے بعد عشاء کے بعد جب جائیں نا، مونچھوں کا بالکل صاف کرنا منع ہے، بالکل منع ہے۔ مسئلہ نہ کریں کہ اس طرح پھروا دیں، تھوڑی تھوڑی نظر آنی چاہیے۔ ٹوپی کے اندر اللہ کا نام استعمال کریں نہیں، تاکہ حمام میں جائیں گے تو بے ادبی ہوگی۔ رمضان المبارک میں ہم ساری کھاتے ہیں، جب پٹاخہ بجتا ہے تو نیت کرتے ہیں۔ پٹاخے کا کوئی تعلق نہیں، وقت کی بات ہے۔ پٹاخہ نہ بجے بس، اس دن بھول جائے پٹاخے والا تو ہمارے روزے گئے، یا مولوی کو نیند آ جائے اذان نہ دے تو پھر بھی ہمارے روزے گئے۔
وقت دیکھنا چاہیے کہ صبح صادق ہو بند. یا علی مدد یا حسین مدد شرک ہے، سیدھا آدمی کافر ہو جاتا ہے. اذان سے پہلے جو ہمارے یہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے. اگر دین ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے. سکون اور خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا حضور سے مانگنا شرک ہے. اللہ سے مانگیں، حضور سے گھر نہ مانگیں. کہتے ہیں جی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بھئی ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول کا معنی جس کو اللہ نے شریعت دی ہو، کتاب دی ہو. نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شریعت بھی مستقل علیحدہ ہو. تو لہذا 1,24,000 نبی گزرے، 313 رسول گزرے، ان میں 5 اولو العزم من الرسل گزرے، اور سب کا سردار میرا مدنی محمد مصطفیٰ. کہتے ہیں وحی تو سب پر اترتی ہے. بھئی وحی تو نبی پر بھی اترتی ہے، رسول پر بھی اترتی ہے. ایک بات سمجھاؤں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی کتاب دی، شریعت دی. ہارون علیہ السلام پر کوئی علیحدہ کتاب، علیحدہ شریعت نہیں اتاری، وہ تابع تھے تورات کے. تو لہذا سمجھ آ گئی کہ جس پر کتاب اتاری گئی، شریعت دی گئی، وہ رسول ہے. اگر شریعت مستقل نہیں دی گئی تو وہ نبی ہے. قرآن شریف نازل ہوا تو اس زمانے میں حضور پاک کے حکم سے لکھنے والے تھے حضرت زید بن ثابت. اسی طرح آپ کے کاتب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے سب سے بڑے قاری تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتا ہے جی کہ کیا اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر سلام کرنا؟ بھئی اولیاء اللہ کی قبریں تو بڑی بات ہے. آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں، ہر قبر پہ جب گزرے میرے مدنی پاک نے فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اور اسی طرح میرا پاک نبی حضرت سیدنا حمزہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے تھے. وہاں جا کر آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. تو یاد رکھیں قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، قبریں والوں سے مانگنا شرک ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا شرک ہے، قبروں والوں کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے. قبر پہ اس لیے جائے کہ عبرت کا مقام ہے کہ اللہ کے ولی بھی مٹی کے نیچے سو گئے تو ہماری کیا طاقت. کہتا ہے جی کہ اگر قسمت ہماری پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی، قسمت اللہ پہلے لکھ چکے تھے، لیکن عمل کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا ابھی توکل کر کے گھر میں بیٹھا ہوں نماز خود بخود ہو جائے گی، حج میرا خود بخود اڑ کے عرفات پہنچ جاؤں گا، اللہ نے لکھا ہے بس جاؤں گا. نہیں، حکم ہے کہ اسباب پر بھی عمل کرو، وہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. توکل بھی کرو اور اونٹ کے گھٹنے کو بھی باندھو. جی حضرت غوث اعظم نے جو 12 سال کے بعد کشتی ڈوب کے باہر آ گیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں، نہ میں نے کشتی دیکھا، نہ میں حضرت غوث اعظم کو ملا، نہ کسی قرآن حدیث کی یہ روایت ہے. ایک بڑھیا کی روایت ہے جو عقل سے بھی فارغ تھی اور عقیدے سے بھی فارغ تھی. اس لیے معلوم یہی ہوتا ہے کہ 100% جھوٹی روایت ہے. دوسری بات پوچھتا ہے جی کہ حضرت علی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ کے خیال میں کعبہ کوئی ولادت ہسپتال تھی کہ لوگ مکے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے کعبے میں آ جاتے تھے کہ بچہ وہیں پیدا کریں گے ہم؟ کوئی عقل کی بات کرو. تمہارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں کتنی عورتوں کو مسجد لے جاتے ہو؟ ہاں جی، اتنی عقل تمہارے اندر ہے، ان میں اتنی عقل بھی نہیں تھا حضرت علی کی ماں میں نہ باپ میں کہ وہ کعبے کے اندر نہ لے جائیں. تم حضرت علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ تعریف کرتے ہو. کعبے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حرم میں پیدا ہوئے. پورے حرم کا نام حرم بھی ہے، پورے حرم کا نام مسجد الحرام بھی ہے، پورے حرم کا نام کعبہ بھی ہے. ہدیم بالغ الکعبۃ، اللہ نے فرمایا قربانی کے جانور کعبے میں پہنچاؤ.
تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں تو پورا حرم جو ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں. کہتا ہے میں والد صاحب کے ساتھ گستاخی کیا تھا, میرے والد صاحب فوت ہو گئے. اب اپنی معافی کا طریقہ یہی ہے کہ والد کے لیے رات دن دعائیں مانگو, اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے تاکہ تیری معافی کا ذریعہ بن جائے قیامت میں. ورنہ والدین اگر ناراض ہوں تو قبر بھی مشکل ہے اور حشر بھی مشکل ہے. سونا کہتا ہے مرد کے لیے حرام ہے. آپ نے دانت سونے کا لگوایا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے یہ سونے کا ہے نہ, یہ کوئی تحقیق ہے آپ کو کہ یہ سونے کا ہے؟ ایسے فتویٰ لگا دیا. بھائی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے کا نہیں ہے, لیکن آپ تسلی فرمائیں یہ سونے کا نہیں ہے. بھائی دعا مانگنے میں قرآن پاک میں جتنی آیتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی کے حوالہ وسیلے کا ذکر نہیں ہے. اللہ سے لے کر سیدھا ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا هب لنا من ازواجنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. تو اس لیے دعا سیدھی اللہ سے مانگا کریں, اسی کا حکم ہے. اور اسی طرح میرے مدنی پاک نے اللہ سے سیدھی دعا مانگی ہے. اپنے ابا اپنے دادا آدم علیہ السلام میں کسی پیغمبر کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا. کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو لفظ آیا انا رسولا ربک, تو دونوں رسول نہیں, وہ تغلیباً آ گیا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب رسول تھے تو دوسرا بھی قاصد کے لفظ میں آ گیا, ورنہ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ویسے اس کو کہا جاتا ہے تغلیباً. کیا مانا؟ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں قمرین. قمرین کیا مانا؟ یعنی سورج اور چاند, لیکن کہہ دیا قمرین. جیسے ہم اسی طرح جتنے اللہ نے قرآن میں حکم دیے, مردوں کو حکم ہے, عورت اس کے اندر خود بخود تابع ہو گئی ہے. جیسے اللہ نے حکم دیا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, حکم فرشتوں کو تھا. شیطان فرشتہ تو نہیں ہے نا, شیطان تو جن ہے, اور اس کا حکم چونکہ وہ فرشتوں کے تابع تھا, جب اعلیٰ کو حکم ہو گیا تو ادنا اس کے تابع ہو گیا. ورنہ یہ بات واضح ہے, صاحب کتاب صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, ہارون علیہ السلام تابع تھے شریعت محمد موسیٰ علیہ السلام. کہتا ہے جی میرے گھر میں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ایک نماز پڑھاتی ہیں. بھئی عورت پر جمعہ ہے ہی نہیں, بات ختم ہوگی. جواب تو میں نے آپ کے مسئلے کا دے دیا. جب اس پر جمعہ واجب نہیں تو پھر وہ جمعہ کیوں پڑھے؟ ہاں اگر مسجد میں آ جائے تو پھر جمعہ امام کے پیچھے پڑھے گی, لیکن ان پہ جمعہ واجب نہیں ہے. جیسے مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے, لیکن ہم جا رہے تھے راستے میں جامع مسجد ہی جمعہ ہو رہا تھا تو ہم بھی جمعہ پڑھیں گے. اس لیے عورتوں کی امامت اور جماعت مطلق جو ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں تو عورت امام بنے اور عورتیں مقتدی بنے تو جائز ہے. اگر مرد امام بنے اور عورتیں مقتدی بنے تو شرط ہے کہ عورتوں میں کوئی محرم ہو, یعنی اس کی بیوی بیٹی بہن اگر پیچھے ہو پھر وہ امام بن سکتا ہے. اگر محرم عورتیں نہ ہوں تو پھر عورتوں کا علیحدہ اکیلا گھر میں امام نہ بنے. عورتوں کی کہتے جی مسلمان ہونے کے لیے شافی مالکی حنبلی ہونا شرط ہے. میں نے عرض کیا تھا میرے عزیز, مسلمان ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, لیکن شافی مالکی حنبلی بھی مسلمانوں کے امام ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب کوئی کہے کہ جی مسلمان ہونے کے لیے امام بخاری شریف کی بخاری پڑھنا شرط ہے, کوئی کہے جی مسلم شریف پڑھنا شرط ہے, تو اسلام کی شرط نہیں, لیکن مسلمان تب بنیں گے جب بخاری پہ عمل کریں گے, جب نسائی مسلم میں عمل کریں گے, ان کے احکامات پہ عمل کریں گے, چونکہ انہوں نے اسلام کا ہمیں طریقہ سمجھایا ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا, اور کیسے میں جواب دوں پتہ نہیں آپ کو کیا سمجھ آئے. تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں اور تابع ہیں فرمان محمد مصطفیٰ کے. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت پڑھاتے تعلیم یافتے پتہ نہیں کیا ہے,
ہاں یعنی عورت کو تعلیم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، جو مجھے سمجھ آیا، پتہ نہیں غلط ہے یا صحیح۔ بہرحال عورت کا علم پڑھنا منع نہیں، عورتیں بڑی بڑی محدث میں گزری، بڑی بڑی مفسر گزری، پڑھا تو محدث بنی، پڑھا تو مفسر بنی، اگر پڑھتی نہ تو قرآن کی تفسیر کیسے لکھتی یا احادیث مبارک کیسے لکھتی؟ تو عورتوں کو تعلیم دینا منع نہیں، لیکن تعلیم قرآن و سنت کی دیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں کہ تم پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو ڈانس سکھلاؤ، پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو انگریزی سکولوں میں داخل کرو، پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں ایسے علوم پڑھاؤ جن کا اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں، پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں علوم دینیہ پڑھاؤ، اور اس کے بعد اگر کوئی ضرورت کا علم ہے تو وہ بھی حاصل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ پردے کے اندر عورتیں عورتوں سے علم حاصل کریں، کسی غیر مرد سے عورت نہیں پڑھ سکتی، اور عورت اور لڑکے مدرسے میں اکٹھے بھی نہیں پڑھ سکتے، مخلوط تعلیم بھی اسلام میں حرام ہے، عورت کا کسی اجنبی مرد سے پڑھنا بھی حرام ہے، اگر ضرورت ہو تو باقاعدہ پردہ ڈالا جائے، اہتمام کیا جائے، غیر عورت پہ نظر بھی نہ پڑے اور تعلیم بھی حاصل کرے، جیسے حضور پاک کی بیویاں لوگوں کو تعلیم دیتی تھیں، جیسے صحابیات سے صحابہ آ کے مسئلے پڑھتے تھے، تو بہرحال عورت کا تعلیم پانا یا پڑھنا یا علم حاصل کرنا برا نہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اگر مثال کے طور پر آپ حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آنا ثواب ہے کہ نہیں؟ لیکن راستے میں آپ ایسا کریں کہ کوئی آدمی موٹر سے بیچارہ باہر نکلے سودا لینے، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی بھگا کے آ جاؤ کہ میری جماعت نہ رہ جائے، ویسے بھی یہ گاڑی لے کے چلا آیا، تو یہ چوری کر کے نماز میں آنا جائز ہے؟ حالانکہ آئے تو تم نماز پہ ہو، لیکن چوری کر کے وہ گاڑی والا وہاں رو رہا ہے، یہ جب چابی لگا کے اسٹارٹ کر کے آ گیا، کیوں؟ او جی میری رکعت چلی جاتی، میں اس لیے چلایا گاڑی تو اس کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ تو عورت کا علم تو حاصل کرنا جائز ہے، لیکن راستہ ہی غلط ہو تو پھر حرام ہے، جہاں اس کی عزت محفوظ نہ رہے، عصمت محفوظ نہ رہے۔ اب جیسے کہ بڑے بڑے ملکوں میں ان لوگوں نے باقاعدہ یعنی اعداد و شمار شائع کیے ہیں کہ جو لڑکیاں کالجز میں پڑھتی ہیں تو ان میں اللہ معاف فرمائے جو اعداد و شمار آئے ہیں نا، آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہر کالج کی ہر تیسری یا چوتھی لڑکی جو ہے وہ حاملہ بالزنا ہے، اور ہر 10ویں لڑکی جو ہے وہ اسقاط حمل کرا چکی ہے، اور ہر 5ویں یا پتہ نہیں 15ویں لڑکی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں نعوذ باللہ زنا کرا چکی ہے، اور بعض لڑکیاں 9-10 سال کی حاملہ ہو چکی ہیں۔ تو اگر یہ تعلیم ہے تو پھر خدا بچائے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ علم پڑھانا ہے تو دین کا پڑھاؤ، طریقے سے پڑھاؤ، پردے سے پڑھاؤ، عزت سے یہاں نہیں پڑھاتے، یہاں پی ایچ ڈی نہیں کر رہی لڑکیاں، یہاں ایم اے نہیں کر رہی لڑکیاں، پی اے کر رہی ہیں، ایم اے کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، لیکن ان کے کالج علیحدہ ہیں، یونیورسٹیاں علیحدہ ہیں، اور باقاعدہ باہر سپیکر لگا ہوتا ہے، اور ان کا ولی الامر جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اعلان کرو محمد مکی، وہ سپیکر پہ کہے گا، پھر بچی اندر سے نکلے گی اور اپنا ولی الامر جو ہے وہ اپنی گاڑی میں لے کے آئے گا اور گاڑی میں چھوڑے گا۔ اچھا، اور جو لڑکیاں پڑھانے کی نہیں ملتی، مجبور ہیں کہ کوئی پروفیسر ہے پڑھانے والا، تو باقاعدہ انہوں نے ٹیلی ویژن کا انتظام کیا ہے، وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ بیٹھے گا استاد، وہیں سے پڑھائے گا اور لڑکی یہاں سن لے گی، اور مائکروفون سامنے ہوگا، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس پہ ہاتھ مار دے گی، استاد پھر چپ ہو جائے گا، وہ سوال کرے گی اور وہ وہیں سے جواب دے گا۔ کالج کی 4 دیواری کے اندر بھی غیر مرد قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو یہاں بھی تو تعلیم ہو رہی ہے، لڑکیاں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ڈگریاں کر رہی ہیں، ڈاکٹری کر رہی ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں، اور بعض لڑکیوں نے، میرے اپنے ایک دوست کی بہن ہے، میری بھی بہن ہے، سمجھو بیٹی ہے، اس نے ماشاءاللہ ایک اتنے مشکل مضمون میں پی ایچ ڈی کیا ہے کہ شاید کوئی مرد بھی ہوتا تو اتنی محنت سے وہ کتاب نہ لکھ سکتا۔ کہتا ہے جی بعض عالموں سے میں نے سنا ہے کہ حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ تھی 90 سال، اور 27 سال گزر گئے معراج شریف میں، ماشاءاللہ، اس لیے باقی 62 سال رہ گئی، 63 سال رہ گئی۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، دیکھو کیسا مسئلہ حل کیا ہے مولوی نے، یعنی 27 سال حضور معراج کرتے رہے، تو پھر بڑی کوئی پھر تو شان نہ رہا، شان تو تب تھا کہ رات بھی نہ گزری اور معراج ہو گیا، وہ تو قرآن کہتے ہیں تم نے یہ 27 سال کہاں سے نکال لیے؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور لیلن کی بھی تنوین ہے، تنوین یفید للقلت، کہ رات کا بھی کچھ حصہ، یعنی ساری رات بھی نہیں لگی۔ کمال تو اسی میں تھا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ نے میرے مدنی کو کہاں کہاں پہنچا دیا، اور تم نے 27 سال لگا کر حضور کی شان بھی گھٹا دی، اللہ کے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ ایک آدمی قرآن شریف کو چپل پہ رکھ کے سو گیا، اللہ بے ادبی سے بچائے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، یہ بعض ہمارے لوگ ہیں نا آج کل نئے جن کو دین کا بڑا
بڑا جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم جیسا دین اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں, باقی دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں, مسلمان ہی صرف ہم ہیں. اور ان کو یہ عادت بھی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جی, عمل کرنا چاہیے, باقی جوتے میں رکھ دو, کیا فرق پڑتا ہے. اب وہ لوگ تو ہیں جو فتنے کے باعث ہیں سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت. کیوں؟ جب ادب نکل جائے گا, جب قرآن کا ادب نہیں, پھر قرآن والے کا بھی ادب نہیں. جب تم قرآن کا ادب کرو گے تو قرآن والے کا بھی ادب کرو گے, پھر نبی کا بھی ادب ہوگا, پھر اللہ کے کلام کا بھی ادب ہوگا. جب ادب دلوں سے نکل جائے سمجھو دین نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی ہمیں بھی. زمزم کے پانی پینے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے باقی پانی پیتے ہو, بیٹھ کے پیو, 3 دفعہ سانس لے کے پیو. وہ تو صرف مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کے زمزم پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا, کھڑے ہو کر زمزم پینا بھی جائز ہے. یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ, یہ کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سر پہ کپڑا بھی موجود ہوتا ہے, لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھینک دیتے ہیں. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے, ورنہ قرآن کا حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ نماز کے وقت پورے لباس کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں کہ آپ گھر سے پگڑی باندھ کے آئے ہوں اور نماز کے وقت اتار دی ہو. بہرحال یہ علیحدہ مسئلہ ہے. ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں تھا, اس نے بغیر کپڑے کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. ایک میرے دوست نے ایک منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کی قبر پہ چادر چڑھاؤں. قبر پہ چادر چڑھانا بدعت ہے اور ناجائز ہے. اس لیے جو منت شریعت کے خلاف ہو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا, اس کو پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قبروں پہ چادر ڈالنا سنت ہوتی تو سب سے پہلے میرے مدنی سرکار کی قبر پہ چادر ڈالی جاتی, اور سب سے پہلے حضور اپنی بی بی خدیجہ کی قبر پہ چادر ڈالتے, اپنے بیٹوں کی قبروں پہ چادر ڈالتے, اپنے ابا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قبر پہ چادر ڈالتے. یہ تو رواج ہے, ہم لوگوں نے گھڑا ہے. ان چادروں سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر قبر والا ایمان پہ ہے تو قبر جنت ہے, اور کفر پہ ہے تو قبر جہنم ہے. اوپر چادریں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے بچپن میں ایک لڑکے کا پتہ نہیں کوئی 70 روپے چوری کیا تھا. بہرحال اگر وہ لڑکا نہ ملے تو اس کے وارثوں کو دے دو, اگر اس کے وارث بھی نہ ملے تو 70 روپے خیرات کر دو. اب کے مولانا نے جو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو نور سے پیدا فرمایا, یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے, کسی قرآن کی آیت میں یہ لفظ نہیں ہے. یاد رکھو, قرآن یہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر ساری کائنات جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے. میرے آقا بھی سیدنا آدم کی اولاد ہیں. آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے, آپ کی اماں کا نام آمنہ ہے, دادے کا نام عبد المطلب ہے, چاچے کا نام ابی طالب ہے, بی بی کا نام خدیجہ ہے, اور اولاد میں ابراہیم قاسم ہیں. تو بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے حضور کو نور سے پیدا کیا تھا, یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس مولوی صاحب نے لکھا ہے, جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے, میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا, کسی کا نام لے کے غیبت کرنا بہتر نہیں. وہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہے, صرف مولوی نہیں ہے. جس کا آپ نے نام لکھا ہے نا, وہ سب کچھ ہے, یعنی اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن ایک آدمی نے لکھی تھی تفسیر لکھی ایک آدمی نے قرآن کی, ایک عالم کے پاس لے گئے کہ حضرت میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, آپ اس کا مطالعہ فرمائیں, تو اس کے بعد جو آپ نے رائے ہو وہ بھی دیں. تو حضرت نے وہ پڑھی, تو وہ جب واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ نے وہ لکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں سب کچھ ہے, صرف قرآن کی تفسیر نہیں ہے, اور اس میں سب کچھ ہے لیکن تفسیر قرآن نہیں. تو جس بزرگ کا تم نے نام لکھا ہے نا, وہ سب کچھ ہے لیکن مولوی نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہ مولوی ہے, وہ مولوی ہے ہی نہیں, وہ تو پروفیسر ٹائپ آدمی ہے. کالجوں میں کہیں پروفیسر تھا, پھر اس کو کوئی ایک دو عقل کے بے وقوف مل گئے, انہوں نے لاکھوں روپے دے دیے, ادارہ بن گیا, وہ بڑی شے بن گیا. جو آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو کہ میں نے فرمایا تیرے ادارے میں آؤں گا لیکن پی آئی اے کی ٹکٹ تم لو, وہ آدمی مولوی ہو سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرو. یعنی نبی علیہ السلام کو ٹکٹ کی ضرورت تھی, اور وہ بھی پی آئی اے کے جہاز کی, دوسرے جہاز پہ بھی نہیں بیٹھتے حضور. یار دعا کرو, میں نے اسی لیے کہا نا بھائی دعا کرو اللہ مولویوں کی ہدایت دے. بس تم ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہو, اصل میں تو کرتا ہوں تمہارے لیے, تم نہیں کرتے ہو. کہتے ہیں جی پاکستان میں تو قبریں بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں, اور
یہاں سعودی عرب میں اتنی اچھی نہیں ہے. اب پتہ نہیں اچھی سے بات تمہاری کیا ہے, اللہ کے ہاں اچھی یا بندوں کے ہاں اچھی؟ نہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ قبر ہماری اللہ کے ہاں اچھی ہونی چاہیے یا بندوں کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. اگر اللہ کے ہاں اچھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے تو پکے بنانے کی ضرورت نہیں, بلکہ پکی بنانا حرام ہے. حضور نے منع فرمایا کہ چونا نہ لگاؤ, پکی اینٹ نہ لگاؤ, کمرہ نہ بناؤ, پتھر نہ لگاؤ, کمرے نہ بناؤ, روزے نہ بناؤ. حضور نے فرمایا اگر کوئی ایک بالش سے اونچی ہو تو توڑ کے ٹھیک کر دو. اصل قبر اچھی کا معنی یہ ہوتا ہے خاتمہ ایمان پہ ہو, اللہ ہماری قبر کو جنت بنا دے. اندر تو وہی مٹی ہے نا, اوپر تم جتنے سنگ مرمر لگا لو, اندر کیا بچھاؤ گے؟ اچھا, اگر تمہیں سنگ مرمر کا کمرہ بنا کے تالا لگا کے قید کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ اب چلو میں سنگ مرمر میں قید ہوں؟ چلو مٹی والی دیوار سے تو کبھی توڑ کے نکلنے کی تمہیں امید بھی رہے گی, یہ پتھر سے توڑ کے نکلنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھیں یہ قبریں اچھی کا معنی ہے کہ اللہ کے ہاں اچھی ہے. اس لیے کچی قبر بنانا سنت ہے, پکی قبر بنانا ناجائز ہے. حضور پاک کا روضہ مبارک جو ہے وہ حضور پاک کے زمانے میں نہیں بنا, نہ صحابہ نے بنایا, اور تم غور کرو تو وہ عین حضور کی قبر مبارک پر بھی نہیں ہے, وہ ایک طرف ہے. حضور کا تو سیدہ عائشہ کے قبرے کے اندر بازار مبارک ہے. اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ جہاں اللہ کے نبی کی وفات ہو وہیں دفن کیا جائے. تو حضور کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں تو صرف وہی قبرہ مبارک تھا, باقی بعد میں جو بنایا گیا علامت یہ بعد کی چیزیں ہیں. بہرحال اسلام کے اب چونکہ بن گئی روضہ مبارک نسبت حضور سے ہو گئی تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہو گیا, ورنہ کسی اور کا نہ روضہ بنانے کا حکم ہے نہ قبریں پکی بنانے کی حکم ہے. بلکہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی, لوگ سنگ مرمر پہ لکھواتے ہیں کہ محمد مکی ولد فلان, تاریخ پیدائش فلان, تاریخ وفات فلان اور فلان اور فلان, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی ناجائز ہے. بد مسلمانوں کا قبرستان ہے, ٹھیک ہے سب مسلمان ہیں, یہ کیا معنی ہے؟ چلو تم پیسے والے تو کتبے لگوا لو گے, غریب کے کتبے کون لگائے گا؟ کوئی غریب آدمی جو مر جائے. اچھا, جو لوگ جنگ میں ٹینکوں کے نیچے آگے ریزہ ریزہ ہو گئے ان کی قبریں کس نے بنائی؟ جو لوگ جو ہیں بیچارے بم لگے ان کے اجزاء بھی نہیں ملے اور اللہ کے ہاں وہ جنت میں ہیں, وہ شہید ہیں, ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہمارے ان پکی قبر والوں کا مرتبہ تھوڑا ہو سکتا ہے. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا تو مقام ہی اور ہے. اللہ نے فرمایا ان کو تو مردہ بھی نہ کہو. حرم شریف میں شیعہ جو ہیں وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے مسلمان بن کے؟ دعا کرو اللہ سب کو مسلمان بنا دے, کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا کے آتا ہے. ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں آیا. کمپیوٹر میں یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا ویزا نمبر کیا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ اندر ایمان ہے یا نہیں. ایسا کمپیوٹر ابھی بنا نہیں. ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا, یہ تو مانیں گے؟ اللہ کے اسماء و صفات اور حضور کے اسماء جو ہیں بعض مشابہ ہیں. ایسے تمہارا نام اگر کریم بخش رکھ دیا جائے تو پھر تم بھی مشابہ بن جاؤ. اور اللہ کے بندے بعض صفات ایسی ہیں جن کا اطلاق دوسرے پہ جائز ہے, بعض صفات میرے اللہ کی ایسی ہیں جس کا اطلاق کسی دوسرے پہ جائز نہیں ہے. جیسے خالق ہے, رازق ہے, اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے, ایسی صفات ہیں ان کا. ہاں اللہ تبارک آپ نے نبی کو بھی فرما دیا رؤوف رحیم ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو بعض صفتیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اطلاق شرعاً جائز ہے, اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت میں اطلاق کسی اللہ کے سوا غیر پہ جائز نہیں. جیسے آج کل ہمارے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں, نام عبد الخالق کو نہ کہیں کہ خالق, یہ ناجائز ہے. اگر کیوں, خالق صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی بندے کو آپ خالق نہیں کہہ سکتے, مالک نہیں کہہ سکتے, رزاق نہیں کہہ سکتے. لازم کہا کریں عبد الخالق, عبد المالک, عبد الرزاق, یہ نہ کہا کریں ورنہ بہت بڑا گناہ ہوتا. میدان عرفات قیامت کا میدان نہیں بنے گا, شام بنے گا. نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ کے درمیان تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا. علاج کرے بچہ پیدا نہیں ہوگا, جائز ہے. کیوں ایسا علاج کرے؟ اگر کوئی مجبور ہے, بیمار ہے, ورنہ ناجائز. میرا 2 بیوی ہیں, بڑی بیوی کے پاس میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہوں, کسی نے مجھ کو پڑھا ہے. چھوٹی کے لیے نہیں پڑھا, بڑی کے لیے پڑھا ہے. تم خود چکر کر رہے ہو, بےایمانی کر رہے ہو, توبہ کرو. یہ اچھا جادو ہے, ایک عورت پر اثر کرتا ہے دوسری پہ نہیں کرتا.
ایک کے لیے تم نامرد ہو جاتے ہو، دوسری کے لیے تم مرد، تمہارا ایمان ٹھیک کرو، توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ 2 بیویاں ہوں اور عدل نہ کرے، قیامت میں اللہ فالج کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کا ایک حصہ مرا ہوا ہوگا، پتہ لگے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیویوں میں بھی عدل نہیں کیا۔ جو 2 بیویوں میں عدل نہیں کر سکتا وہ 2 مسلمانوں میں عدل کرے گا، وہ لوگوں میں عدل کرے گا۔ جو اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے تیرا حق ادا کرے گا۔ یہ سب چکر ہے، کچھ نہیں، کسی نے نہیں پڑھا چڑھا، کوئی جادو شادو نہیں کرتی ہے۔ دعا کریں اللہ اس کو شرک سے بچائے، نصیحت کرو، توحید کی تقریریں سنواؤ، محبت سے کوشش کرو۔ میں بیمار تھا، ایک فقیر کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا کہ تم کسی پتہ نہیں کیا سور کے پاؤں کو سجدہ کرو، وہ فقیر نہیں ہوگا، شیطان ہوگا۔ میری بیوی کے دانت میں درد ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا بچوں سے جھوٹ بولا، بچہ نہیں، اسے گولیاں نہیں، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ ہاں تو جب عورت نے جھوٹ بول کے دوائی لی اور بچہ نکلا تو عورت گناہگار ہے۔ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا روح پھونک دیا جاتا ہے، اس کو دوائی لے کے مارنا یا نکالنا ایسے ہے جیسے کسی زندہ۔ فاتحہ دیتے ہیں جو کھانے پر یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے کہ اگر ہم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے تو پھر 4 امام کیوں؟ تو نبی کی سنتیں بتلائے گا کون؟ کوئی امام ہی تو بتلائے گا نا، آخر یا امام بخاری بتلائے گا، امام ابو حنیفہ بتلائے گا، بتائے گا تو کوئی امام ہی۔ اب جو آپ سوال سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ تو میں بتاؤں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، میں تو صرف بتانے والا ہوا نا، میں تو صرف بتانے، اصل مسئلہ تو وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو سنت رسول میں ہے۔ کسی کو امام ابو حنیفہ نے پڑھا دیا، وہ کہتا ہے امام صاحب نے کہا، کسی کو امام شافعی نے پڑھا دیا، وہ کہتا ہے مجھے امام صاحب نے یہ کہا، کسی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دیا، کسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دیا، تو وہ 4 امام بھی نبی کی سنت پہ چلاتے ہیں۔ اس طرح تو اگر سنت ایک ہو اور 1 لاکھ آدمی عمل کرے پھر کیا ہوگا؟ وہ سنت تو وہی رہے گی، چاہے 1,00,000 عمل کرے چاہے 1 عمل کرے۔ حضور پاک کو معراج کی رات بلال کے چلنے کی آواز سنی، یہ حدیث میں ہے۔ جی میرا ایک دوست ہے، 15 سال ہو گئے بیماری کی وجہ سے وہ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں۔ غوث اللہ ہے اور کوئی بندہ غوث نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ یہ جو ہے نا کسی دوسرے کو غوث نہیں کہہ سکتے، غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ غیاث المستغیثین، غیاث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ صرف اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ بعض بندوں کو بھی غوث بنا دیتے ہیں، کسی کو کیا بنا دیتے ہیں۔ بہرحال کہتا ہے جی 15 سال ہو گئے، اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ چلو اللہ نے توحید نصیب کر دی تو شکر ہے، بس توبہ کرے، چھوڑ دے بدعت کرنی بس۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو پانی زمزم کا پی سکتی ہے، بالکل پی سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ عورت اگر ایام کی حالت میں ہے تو قرآن پڑھ سکتی ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ مثلا استانی ہے، پڑھانے والی ہے بچوں کو تو پڑھا سکتی ہے مجبوری میں، اور اس کو خود امتحان دینا ہے، بھول جانے کا اندیشہ ہے، لیکن ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لونڈیاں تھیں، لوگ نکاح بھی کرتے تھے، بغیر نکاح کے بھی حلال تھی، لیکن نکاح کر لے، بیوی بنا لے تو آزاد بھی ہو گئی، بیوی بھی بن گئی، دونوں کیفیت موجود تھی۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا، وکیل بنا لیں۔ حدیث حضرات سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ان کی نہیں ہوتی، صحیح کہتے ہیں۔ بابا ان جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ مسائل 1400 سال سے مختلف بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ افضل غیر افضل، اولا غیر اولا کے مسئلے ہیں، یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ امت میں کبھی کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا ہو، کبھی کسی دوسرے سے لڑائی لڑی ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کفر ہمیں مٹا رہا ہے اور ہم مولوی ابھی اسی پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم ٹانگیں کتنی کھولیں یا کتنی نہ کھولیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہوگی؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب کرے، اللہ اتحاد نصیب کرے، اللہ کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو مسئلے صحابہ میں بھی اختلاف، عورت کہاں ہاتھ باندھے، مرد کہاں ہاتھ باندھے۔ نبی کا جنازہ کس طرح ہوا تھا؟ نبی کا جنازہ اس طرح ہوا تھا کہ حجرہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 صحابہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ حضور کو ہماری نہ دعا کی ضرورت تھی نہ ہماری طرف سے بخشوانے کی ضرورت تھی، اور جگہ بھی اتنی تھی کہ حجرے میں 10 آدمی سے زیادہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔
امام مالک نے کہیں نہیں کہا کہ جس نے جھگڑالو بننا ہو امام ابو حنیفہ کو پکڑ لے، یہ کسی ایسے جاہل آدمی نے کہا ہوگا۔ امام ایسی باتیں نہیں کہتے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کسی کتاب پہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو سب ائمہ کے بھی غلام ہیں، جیسے امام بخاری کے غلام ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ کے غلام ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ہمیں حکم ہے کہ کوئی اگر تمہارا کوئی بزرگ بھی فوت ہو جائے اس کی برائی نہ کرو، کہ جائے کہ ہم ائمہ کی برائی کریں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور جو برائی کرتے ہیں اللہ ان کو بھلائی کی توفیق دے۔ غیر مسلم ملک میں مجبوری کی حالت میں بینک سے روپیہ لے کر نہیں، بینک کا سود ہر حال میں سود ہے، چاہے غیر مسلم ملک ہو یا مسلمان ملک ہو، سود لے کر کاروبار کرنا حرام ہے۔ وہ تو صرف سود وہاں جائز ہوتا ہے جہاں ہر بھی کافر ہو، جس کافر سے تمہاری جنگ ہو، تو وہاں بھی سود جائز نہیں ہوتا، بات کو سمجھو، کیونکہ ہر بھی کافر کی تو سارا مال ہی مسلمان کو لینا جائز ہے۔ تو جب سارا مال لے سکتے ہیں تو پھر 2.5%، 5%، 7% کا کیا مسئلہ رہا؟ یعنی جو کافر ہم سے لڑ رہا ہے تو ہمیں جائز ہے کہ ہم اس کو مار ڈالیں، اس کی پوری جائیداد بھی لے لیں۔ تو عربی کا ورنہ بینک جو ہے سود کسی حالت میں حلال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ بات قرآن شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب حضور نے خود فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں بنی ہاشم میں سے وانا ابن عبد المطلب۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا من ولد اسماعیل ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ تو اب اس کے لیے پھر قرآن پاک حضور کا فرمانا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے وہی پر مرتبہ رکھتا ہے۔ ابھی تمہیں یعنی حضور کی ذات پر بھی شک ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھا نہیں میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے اسلام کا یہ حال ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ابھی ہمیں اس میں بھی شبہ ہے کہ حضور قریش بنی ہاشم تھے کہ نہیں تھے۔ اصل میں پتہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ نہیں، وہ بڑا پوچھنے والے کا مقصد یہ نہیں، وہ کہتے قرآن میں تو ہے نہیں قریشی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اتو اتو تے نبی ہی تے وچو وچو خدا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلے کو سمجھا کرو کہ اوپر سے بشر کا لباس تھا پر اندر سے خود آپ تھا۔ اصل عہد تو احمد، یہ میم کا ایک پردہ ہی ہے نا، میم نکال لو تو بس عہد، لیکن پتہ نہیں میم قرآن سے نکالے گا مسلمان رہے گا؟ اس نے سمجھا میم کوئی ایسے سڑک پہ رکھا ہوا ہے نکال کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے قرآن سے جب تم ایک حرف کو نکالو گے تو کافر تو اسی وقت ہو گئے، بات تو اسی وقت ختم ہو گئی کہ میم کو نکال دو تو عہد بن جائے گا۔ حضور پاک سے خطاب کریں کہ آپ ہماری مشکل حل کریں نا، اللہ سے مدد مانگیں۔ ایک شخص کا بال بچہ پتہ نہیں کسی طریقے سے کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر غیروں کا کچھ ہزار قرضہ ہے، زکوٰۃ لے کر قرض، ہاں اچھا ایک آدمی ہے یعنی اس پر قرض ہے، لیکن اتنا پیسے ہیں کہ گھر میں روٹی پانی کھا پی رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، قرض والا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ قرض والے آدمی کو بلکہ زکوٰۃ دو تاکہ اس بیچارے کا قرض ادا ہو، لیکن تسلی بھی کر لینا کہ واقعی صحیح ہے، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ یہ بھی بزنس ہے نا، چندہ کرنا، مانگنا، پیسے لینا، یہ سب کاروبار ہیں۔ اچھا جی، کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے کوئی پھل کھانا چاہیے؟ نہیں، چلتے ہوئے کھانا منع ہے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، چلتے ہوئے کھانا یا کھڑے ہو کر کھانا اسلام کے خلاف۔ ہمارے مولویوں کو سمجھاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے مولویوں کو سمجھاؤ، میں اپنے آپ کو تو سمجھاؤں، ہمارے مولویوں کو سمجھے، مجھ سے تم نہیں سمجھتے ہو، مولویوں کو کون سمجھائے؟ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی آدمی نے چٹ لکھا کہ حضرت مردے سنتے ہیں یا مردے نہیں سنتے؟ انہوں نے فرمایا میری تو یہ زندہ بھی نہیں سنتے۔ میں کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردوں کا مجھے کیا پتا؟ تو بھائی میری تو بابا تم نہیں سنتے ہو تو مولوی میری کہاں سنتے؟ میں نے پیار کیا تھا، پتہ نہیں چھوڑی برا لڑکی شادی ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتا، دعا کریں۔ بہرحال اگر تم سے گناہ ہوا ہے توبہ کرو، لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے تو اپنے گناہوں کو خود نہ ظاہر کرتا پھرے۔ ایک قاعدہ ہے، اگر کسی سے ہر آدمی گناہ گار ہے، ماں سوا نبیوں کے کوئی پاک نہیں۔ فرق اتنا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی حقہ پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی گلہ کرتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، کوئی زکوٰۃ کھا جاتا ہے،
کوئی چندے کھا جاتا ہے، کوئی 11ویں پی جاتا ہے، کوئی عرس کھا جاتا ہے، تو برائیاں ہر کسی میں ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دروازے پہ توبہ کا، بس۔ ایک آدمی جل کر مر گیا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا بھی شہید ہوتا ہے آدمی؟ ماشاءاللہ، نماز نہ پڑھنے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ پتہ کرو مسلمان ہو کے بھی مرا کہ نہیں مرا، تم شہادت ڈھونڈ رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو ہر آدمی شہید ہے بھائی، ہمارے یہاں ہر آدمی داڑھی رکھ لے تو مولوی ہے، سبز پگڑی باندھ لے تو پیر ہے، اور بڑا آدمی ہو شہرت والا تو کسی طرح بھی مر جائے وہ شہید ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ بڑا سستا ہے۔ نائی کی دکان جو ہے کرائے پر دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ نائی ماں سوا داڑھی مونڈنے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا، تو کوشش کرو ایسے لوگوں کو نہ دو، تاکہ تم گناہوں میں حصے دار نہ بنو۔ اگر وہ حجامت بناتا ہے، یعنی اچھی بھی بناتا ہے اور غلط بھی بناتا ہے، دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔ تم تو اپنے دکان کا کرایہ لوگے، اس کے پیسے، کام کا تو پیسہ تم نہیں لیتے ہو، لیکن بہرحال اگر یقین ہو کہ یہاں اسلام کے خلاف عمل ہوگا تو کوشش کرو کہ ان کے بجائے کسی اور آدمی کو دو۔ کہتا ہے جی کچھ لوگ جو ہیں محرم میں سے ذاکروں سے قصے سنتے ہیں، روتے ہیں۔ بھئی رونے والے بیچارے کیا کریں، وہ تو بیچارے جاہل ہوتے ہیں نا۔ اب رونے والے کو تو آپ جو قصہ سنانا شروع کر دیں وہ تو رونا شروع کر دے گا۔ مثال مشہور ہے نا کہ ایک ذاکر بیچارہ کوئی پٹھان علاقے میں پھنس گیا، پٹھانوں کے علاقے میں چلا گیا مجلس پڑھنے کے لیے۔ وہاں اس نے جناب جتنے پڑھ سکتا تھا، جتنے آلام مصائب واقعات، اب پٹھان روئے نہیں، اس کو رونا ہی نہ آئے، سخت آدمی۔ اس نے سوچا کہ بھی اگر ان کو رونا نہ آیا تو پیسے تو نہیں ملیں گے، کیونکہ پیسہ تو اس کو ملتا ہے جو رلائے۔ تو اس نے سوچ نے کہا بڑا امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا کہ ظالموں نے امام حسین کا بیڑا بھی بند کر دیا۔ اب پٹھان رونے شروع ہو گئے، بیڑے کی تکلیف ہوئی نا۔ تو اس لیے بھائی اس میں کیا، رونے والوں کا تو کوئی قصور نہیں، اصل تو وہ رلانے والا ہے جو گمراہ کر رہا ہے اور جھوٹے قصے سنا رہا ہے۔ علاج یہ ہے کہ ایسے جھوٹے قصوں سے بچو، ان لوگوں کے مجلسوں میں جاؤ جو قرآن و سنت بیان کریں۔ یہ جو ذاکر ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی ذاکر، وہ تو ہوتے ہی الگ سے لے کر یہ تک جھوٹے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور شکر خدا کا یہ ہے ان میں پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا ذاکر وہ ہوتا ہے جس کا آواز اچھا ہو، اور پھر 3-4 پیچھے وہ کھڑے کرتا ہے آواز کو بنانے کے لیے۔ وہ تو ایک ڈرامہ پارٹی ہے، کوئی مذہب تھوڑا ہے۔ قبرستان کو جا کر اگر سلام کریں بالکل سنت ہے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، سنتے ہیں بالکل اللہ سنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں، نہ چاہے نہ سنائے، ہمیں سلام کرنا ہے۔ تو اچھا جی، مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کے مسائل پہ پورا عبور کامل ہو، نسخ و منسوخ کا پورا علم ہو، اور تمام شرائط دین اور علوم دینیہ سے قباحت کا واقف ہو، اور پھر وہ ایسے مسائل میں جو امت کو نئے درپیش آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں سے ان کے لیے حل کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کل مناتے ہیں سب بدعت ہے۔ ٹیوب برش کرنا جائز ہے، اگر برش میں آپ کو تسلی ہو کہ کسی حرام جانور کے بال نہیں ہے تو جائز ہے، ورنہ آپ مسواک کریں یا وہ برش لے لیں۔ آج کل تو پلاسٹک کے اور ربڑ شبڑ کے بھی بنتے ہیں۔ ہم جو لوگ رومال سر پہ رکھتے ہیں اور دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سنا ہے کہ نماز میں کراہت ہے، آپ نے غلط سنا ہے۔ اگر کپڑا سر پہ ہو اور لٹکا ہوا ہو پھر کراہت نہیں ہے، اگر کندھے پہ ہو اور لٹکا ہوا ہو تو پھر کراہت ہوتی ہے۔ امام نماز شروع کرتا ہے، تکبیر اولیٰ پڑھتا ہے، تو کیا سکندری پتہ نہیں، اچھا مقتدی دوسرے کعبے والے کاف سے، ماشاءاللہ بھائی مقتدی نقطے والے کاف سے لکھتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا مکری یا مقتدی کیا۔ حنفی حضرات جو ہیں وہ امام کے پیچھے خاموش رہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اگر امام کی قرات سنائی دے تو نہ پڑھے اور سنائی نہ دے تو پڑھے۔ اگر ایک شخص 2 بار حج کر کے گیا ہو اور پھر کوئی غریب اس سے پیسے لے، وہ سود لگاتا ہو تو بالکل خنزیر کھاتا ہے جو سود کھاتا ہے۔ خنزیر کھانے میں اور سود کھانے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ خنزیر کھانے میں اللہ سے جنگ نہیں، سود کھانے میں تو اللہ سے جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سود کھاتے ہیں میرے ساتھ لڑائی پہ تیار ہو جائیں، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔
میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ حضور کی خاصیت ہے، تو آپ نے کیسے کہا کہ جواب نہیں ملا؟ بھئی حضور کی 9 بیویاں تھیں، میں نے نہیں بتلایا تھا کہ حضور آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، حضور کے پسینے میں عطر کی خوشبو تھی، حضور کو اللہ نے 100 مرد کی قوت دی تھی، تو یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو میں نے تو جواب دیا تھا، آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں کیا کروں؟ یہ خصوصیت انبیاء ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اس میں بھی اللہ نے عدل کیا کہ تمہیں 4 کا حکم ہے، لیکن 4 کو طلاق دے دو تو اور 4 کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اگر ایک مر جائے تو اور بیوی کر سکتے ہو کہ نہیں کر؟ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پابند کر دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، بس اب آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ اور نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان میں کوئی مر جائے تو اس کے قائم مقام کر سکتے ہیں، نہ ان کو طلاق دے کے ان کے بجائے کوئی اور بیوی لا سکتے ہیں۔ تو وہاں یہ پابندی بھی لگا دی۔ اتنی تفصیل سے میں نے جواب دیا تھا، تمہیں سمجھ نہ آئے تو اب میں کیا کروں؟ کہ میں ایک مولوی صاحب کے درس میں بیٹھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ہم اسی لیے رہ گئے ہیں باقی۔ وہ کہتے ہیں جی حنفیوں کی ایک کتاب ہے در مختار، اس میں لکھا ہے کہ امام کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ معاف کرے، اب کوئی عورت، کیا ہمیں تو پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو پتہ نہیں سوال کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، کہ امام کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اعضائے تناسل جو ہے وہ مضبوط ہو اور بڑا ہو اور موٹا ہو اور فلان ہو۔ اللہ کے بندے، اب ان کی نظر میرے خیال میں صرف حنفیوں کی انہی چیزوں پہ رہتی ہے، اور کسی نیکی والی چیز پہ نظر نہیں پڑتی۔ کبھی پڑتی ہے تو ماں کے مسئلے پہ پڑتی ہے، کبھی زنا کے مسئلے پہ پڑتی ہے، کبھی عضو اعضائے تناسل پہ پڑتی ہے۔ کیا بات ہے آخری مسئلہ سمجھو۔ حضور کی حدیث مبارک کا کیا جواب دو گے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو بیویاں کہتی ہیں ہم نے ہاتھ پیمائش کی ہے باقاعدہ کہ بھی کس کا ہاتھ بڑا ہے، تو بی بی سودا کا ہاتھ بڑا تھا، لیکن وفات ہو گئی بی بی زینب کی۔ پھر ہمیں سمجھ آیا او حضور کا مقصد ہاتھ بڑے سے یہ نہیں تھا کہ ہاتھ بڑا ہو، ہاتھ بڑے سے مانا تھا جو بی بی سب سے زیادہ سخی ہوگی، یعنی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی۔ تو بی بی زینب چونکہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی تھی، ان کا ہاتھ بڑا، اس لیے تو وہ کنایا تھا۔ یہ علماء نے کنایا لکھا ہے کہ وہ امام گناہوں سے پاک ہو، مقصد یہ ہے کہ وہ شریف ہو، ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے جو لڑکوں سے یا غلط کام کر کر کے اپنی قوتیں برباد کر چکا ہو۔ معنی یہ ہوتا ہے جو گناہ سے پاک ہو اور عفت والا ہو، عزت والا ہو، وہی وہ ہوگا جس کے اعضاء ٹھیک ہوں گے۔ جو ساری زندگی جخ مارتا رہا اس کے اعضاء بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اب اگر تمہیں بات سمجھ نہ آئے تو حنفی والوں کا تو قصور نہیں ہے، نہ کتاب لکھنے والوں کا کوئی قصور ہے۔ بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھنا اگر کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن موجود ہے تو پھر باقاعدہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو شب برات مناتے ہیں بدعت ہے۔ اگر جب یہ خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آپ خطبہ سنیں اور کوئی حرکت بھی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر خطبے سنتے ہوئے تم نے دوسرے کو بھی کہہ دیا کہ چپ کرو تو تم نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا، یا تم نے کوئی کنکری سے کھیلنا شروع کر دیا پھر بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ کیونکہ خطبے کا سننا اتنا ضروری ہے کہ ظہر میں جیسے 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 ہیں تو 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ گویا نماز میں بیٹھیں، اتنے ادب سے بیٹھیں کہ کوئی بات نہ کریں، کوئی چھیڑ خانی نہ کریں، کوئی شور نہ کریں۔ اور اس وقت جب یعنی امر بالمعروف سے بڑی چیز کیا ہے، اس وقت اگر وہ منع ہے تو باقی کام کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں جی میرے یہاں دکان ہے، میں دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں اور بعض اوقات جو ہے غیر محرم عورتیں آتی ہیں سودا لینے کے لیے، اور وہ آگے کہتی ہیں السلام علیکم، تو میں جواب دوں یا نہ دوں، دل میں جواب دے دیں، اس کو نہ سنوائیں، کیونکہ اسی سے تو بات خطرہ ہوتا ہے نا۔ پہلے بات تو یہی ہے نا کہ پہلے آدمی کی نظر ہوتی ہے، پھر آدمی سلام سے، پھر کلام سے، پھر بات بڑھتی گئی۔ اس لیے ہمیشہ اصول ہے کہ غیر محرم عورت سے اجتناب کریں، نہ تو آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور نہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالیں۔ مجبوری بھی ہے تو جتنا کوشش کر سکتے ہیں اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور اس وقت بھی ان کو ہدایت کریں کہ بی بی اپنا پردے سے رہو، کپڑے سے رہو، اپنے چہرے کو ڈھانپ لو۔
انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. تم اپنے عزت کا بھی احترام کرو, اور اگر اس نے کہہ دیا السلام علیکم, دل میں کہہ دو وعلیکم السلام, تاکہ جواب بھی ہو جائے اور وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ حضرت میرے سلام کے لیے انتظار کر رہے تھے. اصل معاملہ تو نیتوں کا ہے نا, اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں. جمعہ کا دین میں نہیں دن میں, جمعہ کے دن میں عید بھی آ گیا تو روز خطبے پڑھ لیں گے, کوئی تکلیف تو نہیں, مولوی پڑھے گا, تمہیں کیا فکر ہے. ہم نے مولوی جو رکھا ہوا ہے ٹھیکے پہ, بچہ پیدا ہوگا تو مولوی کو بلاؤ, مر جائے غسل دینا ہے مولوی کو بلاؤ, جنازہ پڑھانا ہے مولوی کو بلاؤ. اب ہمارا بابا دادا مر گیا, زندگی میں تو نماز کبھی نہیں پڑھی, بس قرآن اوپر پھیر کے بخشوانا ہے تو مولوی کو بلاؤ. بس مولوی ہمارا چپراسی ہے, ہر کام کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. اسی لیے مولویوں نے بھی تمہیں ایسے مسئلے بتائے ہیں, انشاءاللہ فکر نہ کرو, تم بھی جنت میں نہیں جاتے. تم نے مولویوں کو چپراسی بنایا ہے نا, انہوں نے بھی ایسے مسئلے بنائے ہیں نا, فکر نہ کرو. نے کہا مجھے تم نے دنیا میں دلیل کیا, میں تیری عاقبت برباد کروں. اس نے بھی تمہیں عرس میں لگایا, چالیسویں میں لگایا, جمعراتوں میں لگایا, کہیں تمہیں 11ویں پہ لگایا, کہیں 12ویں پہ لگایا, کہیں 13ویں پہ لگایا, کہ بدعت کرتے کرتے مر جائے. ایسے تو ہمیں دیتا نہیں, تو ہم اس کو دین کیوں بتائیں. وہ بھی انتقام لے رہے ہیں. تمہارے مردے دھلانے کے لیے نہیں مولوی پیدا ہوا. تم نے اپنے بابے کو غسل کیوں نہیں دیا؟ مولوی نوکر ہے تمہارا, باپ تمہارا مرے غسل مولوی دے, چپراسی ہے تمہارا, تم نے اسے نوکر رکھا ہوا ہے. تو جب تم اس کو اتنا ذلیل سمجھتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہیں جنت میں بھیجے گا؟ ایک مولوی صاحب کو لے گئے نکاح پڑھانے کے لیے. جب نکاح ہو گیا, اب مولوی بیچارہ بیٹھا ہو گیا, بھی نکاح تو میں نے پڑھا دیا, کوئی پیسے سے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, مولوی تقریر پر بلاؤ نا جی, تو جب جلسہ ختم ہو جائے پوچھتے ہیں بھائی وہ ذرا گھر والے کو بلاؤ, ہمیں راستہ تو دکھائیں نا. بھائی تم اندھے ہو, آئے تو تھے, چلے جاؤ جس راستے سے آئے تھے. اصل مقصد ہوتا ہے بلاؤ, کچھ مال شال تو دینا, ایسے خالی کیسے جائیں. تو اب مولوی غریب بیٹھ گیا, نکاح کے پیسے نہ ملے. تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطبہ پڑھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, پیسے شیسے تو نہیں ہمارے پاس. اس نے کہا پھر بات سنو, ان نکاح والوں کو بھی کہہ دینا میں نے جو نکاح پڑھا ہے وہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہے گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پیسے نہیں دیے تو نکاح پکا کیسے ہوگا شریف آدمی, میں ابھی شروع کرتا ہوں نکاح. اس نے کہا ٹھہرو بھی لاتے ہیں پیسے, 200 روپے دیے مولوی صاحب کو, بول سکتے. اسی لیے مولویوں نے تمہیں برباد کیا ہے. ایمان سے کہو, حرم کا مولوی غلط مسئلہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے, اللہ حکومت کو جزائے خیر دے. انہوں نے اپنے علماء کو, ائمہ حرمین کو ایسے رکھا ہے جیسے شہزادے. اعزاز ہے, عزت ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے. ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹا مسئلہ بیان کرنے کی؟ لوگوں نے تو مولویوں کو ذلیل کیا, مولویوں نے تیری عاقبت ختم کر دی. انتقام ہے, دنیا میں جو مرضی ہے کر لو. نہ ایمان سے کہو, جو مولوی تم سے نہ مانگے تم نے کبھی خدمت کی ہے؟ نہ ایمان سے کہو, ٹھنڈے دل. اچھا ابھی 26 سال تو مجھے پڑھاتے ہو گئے, مجھے دیا ہے کبھی کتوں؟ دعا کرو اللہ مجھے محتاج نہ کرے, لیکن ایمان سے ایک سوچنے کی بات, کبھی نہیں دیں گے عالم کو. کبھی سوال پیدا ہے. آج میں ایک جھوٹا خواب دیکھ لوں نا جی, ایک آدمی کو کل بلاؤں کہ ادھر آنا بھائی, رات میں نے خواب دیکھا تمہارا باپ تو الٹا لٹکا ہوا تھا. بھئی اب اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے؟ بھئی 1000 ریال لے آؤ, سیدھا کروں. ایک کل دے جائے گا. کیا ہے کہ جب تک آدمی فراڈ نہ کرے تم بھی تو اس کو مدد نہیں کرتے ہو, تم مجبور کرتے ہو مولویوں کو کہ فراڈ کریں. تو مولوی کا پیٹ نہیں, اس کی ضروریات نہیں, اس کا گھر نہیں, اس کے تقاضے نہیں. جب تم سیدھے راستے سے مدد نہیں کرو گے وہ جھوٹ بولے گا, جھوٹے تویز لکھے گا کہ مرغا لاؤ کالا سیاہ ہو اور اتنا بڑا ہو, کنوارا ہو, کسی مرغی کے ساتھ لگا ہی نہ ہو. کیوں؟ خون سے تویز لکھنا ہے. مقصد مولوی صاحب رات کو دیوے کر کے کھائیں گے, خون سے تویز تھوڑا لکھیں, ایسے بڑا کوئی تویز لکھا جاتا ہے. اگر اس غریب کے پاس مرغے کے پیسے ہوتے تو جھوٹ بولتا. کسی کو کہیں گے زعفران لے آؤ 3 ماہ سے,
کسی کو کہیں گے امبر لے آؤ 3 ماہ سے، اب 3 ماہ سے امبر 2000 کیا تو ہو گیا؟ یہ سب بہانے ہیں۔ کسی کے پاس جی فدیہ کا پیسہ ہے، مدرسے کی عمارت میں خرچ کر سکتے ہیں، نہیں، فقراء کو دیں، غریبوں کو۔ انسان کے جسم میں جو پیوند کاری کرتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کا عضو لگا دیتے ہیں، جائز ہے، جان بچانے کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کپڑوں پر انسانی یا جانور کا خون لگ جائے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، گناہ گار ہے، نہیں دینی چاہیے طلاق، سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ طلاق سے عورت پاک ہو اور اس طہر میں میاں بیوی بھی نہ ملیں، پھر طلاق دے، لیکن ہو تو جائے گی۔ گولی بغیر وضو پڑے، اگر ایک آدمی وضو کر کے گولی مارے لگے گی، وضو نہ کرے گولی تو لگے گی۔ معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ مخالف ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم ہو تو کھانی حرام ہے، حرام ہے۔ اگر میں کھا گیا تو توبہ کرو، آئندہ تو نہ کھاؤ۔ لڑکے کس عمر میں بالغ ہوتے ہیں مختلف ہے، بعض 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں، 15 سال میں بھی ہو سکتے ہیں، 16 سال میں بھی ہو سکتے ہیں۔ امیروں کے لڑکے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، غریبوں کے لڑکے جو ہیں دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اب تو جو تم نے فلمیں منگوا لی ہیں انشاءاللہ 5 سال کے بالغ، فکر نہ کرو، بالکل انشاءاللہ پرائمری پاس کر کے نکلے گا بچہ بالغ۔ سونے کے بٹن لگانے ٹھیک ہیں، نہ لگائیں۔ حنفی مسلک میں ہاں گنجائش لکھی ہے علماء نے کہ جب بٹن کپڑے میں ہو تو پیمائش دیکھی جاتی ہے، وزن نہیں دیکھا جاتا۔ یہی تو فقہ ہے نا، جو سمجھ نہ آئے تو آدمی کیا کرے۔ انگوٹھی اور زیور میں وزن دیکھا جاتا ہے، کپڑے میں عرض طول دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ ریشم کا کپڑا حرام ہے مگر تھوڑا سا نیچے ہو تو کوئی عرض نہیں، کیونکہ سارا جو ہے کاٹن کا ہے، نیچے اگر 2 انگش کے برابر ریشم ہے تو کوئی عرض نہیں، وہاں طول اور عرض دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ بٹن پھر کپڑے کے تابع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ سونے کے نہ لگائیں، سونے سے بچیں، چونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے 2 چیزیں ہاتھ میں لیں اور آپ نے فرمایا ہذان حرامان علی ذکور امتی، آپ نے فرمایا یہ 2 چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کر دی ہیں، ذہب بھی اور حریر بھی۔ داڑھی جو ہے ائمہ 4 کے نزدیک ایک مشت ہونی چاہیے، چھوٹی بھی نہ رکھے۔ کہتے یہاں لوگ جو ہیں چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کا تو کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ اور حضور کی داڑھی مبارک یملأ صدرہ، حدیث میں آتا ہے کہ سینے مبارک کو بھر دیتی تھی، تو اتنی بڑی داڑھی مبارک تھی تو سینے پہ آتی تھی۔ میں نے ایک آدمی سے زیادتی کی، کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر جا کے میں نے معافی مانگی، اس نے سیدھی بات نہیں کی، پھر بھی مجھے معاف نہیں کیا، تو تمہارے ذمہ تھا معافی مانگنا۔ اب دعا کرو اللہ اس کے دل میں محبت ڈالے اور معاف کر دے۔ تم پھر بھی جاتے رہو، معافی مانگتے رہو، ایک دن اللہ اس کے دل کو بھی پسیج دیں گے، نرم ہو جائے گا۔ میں نے ایک عمارت میں کام کرنے گیا، ظہر کی نماز ادھر پڑھی، میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کعبہ شریف کا رخ کدھر ہے، اس نے کہا ادھر ہے، میں نے پڑھ لی، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تھوڑا سا فرق تھا، ٹھیک ہو گئی نماز، خیر ہے۔ سنا ہے، اچھا ماشاءاللہ ہر بات ان کو سنا ہے کہ شافعی مسلک میں عورت کو پہلی بار حج پہ جانے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ اچھا سنا ہے تم کہ جب جوان ہے تو محرم کی ضرورت نہیں ہے پہلے حج پہ، جب بوڑھی ہو جائے پھر محرم لے جائے۔ تم نے غلط سنا ہے، یہ غلط سنا، امام شافعی ایسا نہیں بولا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے کہہ دیتے ہیں سنا ہے، بھی کہاں سے سنا ہے؟ کسی عالم سے، کسی ذمہ دار سے، کوئی عقل کی بات کرو۔ کبھی تم نے درزی کو جا کے کہا ہے کہ زیور بنا دو؟ کبھی تم نے سنار کو جا کے کہا ہے کہ کپڑا سی دو؟ باقی مسئلہ ہر کسی سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، بس سنا ہے، وہ بھی تو پھر کسی عالم سے سنو، اس کو کہو کہ امام شافعی نے کہاں لکھا ہے، امام شافعی کی کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، کا اختلاف نہیں۔
साउथ अफ्रीका में ये बात है तो गलत कहते हैं, वो केप टाउन के इलाके में बाद लोग हैं, लेकिन उनसे कहें कि कहाँ इमाम शाफी का फतवा है, किताबुल उम में है। कहते जी कि कुछ लोग कहते हैं कि हजूर पाक का साया नहीं था, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं हजूर पाक के माँ बाप भी नहीं थे, कुछ लोग तो ये कहते हैं हजूर नूर का टुकड़ा है, बशर हैं भी नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं हजूर नऊजुबिल्लाह नबी नहीं थे। कुछ लोगों का मसला का आप कैसे मानेंगे? कुछ लोग तो हजूर की खत्म नबूवत के भी मुनकिर हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। तो फिर ये कुछ लोगों का कहना कभी दीन नहीं होता। दीन वो होता है जो अल्लाह के कुरान ने बतला दिया। जब आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बतला दिया, क्या ना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने अब्दी इब्ने हाशिम इब्ने अब्दी मुनाफ इब्ने कुसै इब्ने किलाब इब्ने मुर्रा, आपने फरमाया लोगों खबरदार, मेरे अब्बे का नाम अब्दुल्लाह है, दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादे का हाशिम, सारे नाम बतलाए और फरमाया इन्नमा अना बशरुन अंसा कमा तनसौन व अग़ज़बु कमा तग़ज़बून। खबरदार मुझे इतना न बढ़ा देना, मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, मैं भी भूलता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो, मुझे भी गुस्सा आता है जैसे तुम्हें गुस्सा आता है। फरमाया मैं भी शादी करता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, मुझको भी बुखार होता है, मुझको भी तकलीफ आती है, मुझको भी जख्म लगती है। तो इसलिए ये किसी हदीस में नहीं कि हजूर का साया नहीं था। ये दरअसल ऐसे मसले बयान करने का मकसद क्या है कि जब साया न हुआ तो बंदा न हुआ, जब बंदा न हुआ तो खुदा हुआ। ये है मकसद, साया नहीं था। हमें जागी, वरना इनको साये से क्या तकलीफ है? अगर हजूर का साया हो तो फिर क्या थे? काबे शरीफ का जो साया है तो काबे की तौहीन हो गई। हजूर मोहम्मद मदनी के रोजे का साया हो तो रोजे मुबारक की तौहीन हो गई। असल मकसद इनका क्या है कि खुदा का साया नहीं, नबी का भी साया नहीं, लिहाजा जाहिर में नबी था, अंदर में खुदा था। ये है वो अकीदा जो याद कराना चाहते। आगे बैठे होते हुए कहते सुभान अल्लाह जी, आशिक के रसूल, सुभान माशाअल्लाह जी, ये मौलवी पहुंचा हुआ है। और जो कह दे कि मेरा मदनी बशर था, कहेंगे वहाबी। ओ जी कुरान, ओ जी कुरान पे कहते हैं, तुम तो ना कहो ना, तुम तो बेदबी ना करो ना, कुरान कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा है ना। बेअदब वहाबी गुस्ताख मक्के में रहते हैं, इनका दिमाग खराब है। यानी अल्लाह ने नबी की बेदबी की है कुरान में बशर कह के ना। क्या ख्याल है आपका? अल्लाह अपने नबियों की बेदबी और तौहीन करता है या मदह करता है? अगर बशर होना हजूर की तौहीन होती, अल्लाह बशर कहता? अल्लाह के बंदे, ऐसे मसले ये होते हैं घड़ंतू, ये वो मसले हैं घड़ंतू जिनका ना कुरान ना हदीस ना असल, ऐसे लोगों ने घड़े होते हैं। तौरात इंजील को मानने वाली औरतों से निकाह जायज है जब वो हजूर को न मानती हूँ, बिल्कुल अहले किताब हैं और अहले किताब की औरतों से निकाह जायज है। लेकिन एक बात याद रखो, पहले तो आज के दौर में कोई अहले किताब बचे ही नहीं, ये सब के सब मुशरिक हैं, तसलीस का अकीदा रखते हैं। और दूसरी बात ये याद रखो, ये इजाजत है, हुक्म नहीं। क्या माना मुसलमान लड़की न मिले? मसलन मैं यूरोप में जाता हूँ कोई अपना कोर्स करने के लिए 3 साल 4 साल 5 साल, अब मेरे पास वहाँ मुसलमान लड़की का कोई जरिया नहीं है और इंसान है, जिना का भी खौफ है, अहले किताब लड़की से निकाह हो सकता है, यानी जायज है। लेकिन मुसलमान लड़की न मिले, मिले तो फिर न करें। यहूद नसारा जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अपने अपने वक्त में जो दीन पे थे वो तो जाएंगे। हजूर की नबूवत के बाद जिन्होंने हजूर को नहीं माना वो नहीं जाएंगे। फर्ज नमाज के बाद जो तस्बीहात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान, एक हाथ पे पढ़ेंगे, दोनों पे अफजल तो दायां हाथ है, वैसे दोनों पे भी जायज है, ताकि क़यामत में गवाही दे जरा जरा। हमारी मस्जिद में इमाम साहब जो हैं वो नाबीना हैं, तो क्या नाबीना इमाम के पीछे नमाज जायज है? हाँ, फुकहा ने लिखा है कि नाबीना अगर आलिम है, हलाल हराम को समझता है, पाकी पलीती को समझता है, साफ सुथरा रहता है, तो ऐसे आदमी के पीछे नमाज जायज। सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में है, कुर्सी में जिस्म वाला बैठा था, कोई जिस्म वाला नहीं बैठा था, कोई वाला का फतन्ना सुलेमान व अलकैना अला कुर्सीही जसदन सुम्मा अला। वो सब बाकी किस्से जो हैं वो यहूदियों के बनाए हुए झूठे किस्से हैं। बात सिर्फ इतनी थी
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَ، کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میری ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ میں آج رات بیوی کو ملوں گا، بچہ ہوگا، میری مرضی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا؟ میں نہ چاہوں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ 99 بیوی میں سے کسی بیوی کو حمل نہ ہوا، ایک بیوی کو حمل ہوا تو وہ بھی کچا گر گیا، 4 مہینے کا حمل اسقاط گر گیا۔ تو وہ جو اسقاط ہوا تھا وہ تھا القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب۔ پھر حضرت سلیمان نے اللہ کی طرف سے رجوع کیا۔ باقی یہ جو لوگوں نے قصے لکھے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ملک جو ہے وہ انگوٹھی میں تھا، اور انگوٹھی آپ ایک خادمہ کو دیتے تھے، اس کا نام امینہ تھا، اور ایک جن جو تھا وہ سلیمان کی شکل بن کے آ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اندر جب جاتے تھے حمام میں تو انگوٹھی اتار کے دے جاتے تھے، یا کسی بیوی سے ملتے تو انگوٹھی اتار کے اس نکرانی کو دے دیتے۔ تو وہ جن حضرت سلیمان کی شکل میں نکل کے آیا تو اس نے کہا انگوٹھی دو، تو بیوی نے انگوٹھی دے دی، اس نے انگوٹھی پہنی تو وہ بادشاہ بن گیا، وہ سلیمان بن گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام آئے تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس نے کہا بھی میں سلیمان ہوں، نے کہا نہیں جی سلیمان تو تخت پہ بیٹھے ہیں، تو لہذا اس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، پھر انگوٹھی گری، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، پھر سلیمان علیہ السلام مچھلی بھیج، سب جھوٹا قصہ ہے یہودیوں کا گھڑا ہوا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اگر جن سلیمان کی شکل بن سکتے تو حضرت سلیمان کی موت کے بعد 100 سال تک پتھر ڈھوتے رہتے۔ کوئی عقل کرو، جھوٹ بنانے والوں کو پتہ نہیں جھوٹ بناتے ہوئے یاد بھی نہیں رہتی بات۔ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام جب کھڑے ہیں آنسے پر ٹیک لگائے ہوئے، اور اللہ نے وہی روح قبض فرما لی، لیکن ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اللہ فرماتی ہیں کہ 100 سال تک جنوں کو پتہ نہ چلا کہ سلیمان زندہ ہے یا فوت ہو گئے، دور سے آتے دیکھتے کہ سلیمان کھڑے ہیں، چلو 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 کام کرو کام کرو کام۔ تو جب یہ سلیمان کی شکل بنا سکتے تھے، سلیمان کے تخت پہ بیٹھ سکتے تھے، تو 100 سال تک جوتے کھانے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ 100 سال کے بعد اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ اس لکڑی کو نیچے سے کھا لو۔ دیمک نے اس لکڑی کو کھایا تو سلیمان علیہ السلام اب نیچے آ گئے۔ جب نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار فوت تو ہو گئے، لیکن یہ دیکھو کہ کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو وہ تھے بڑے ریاضی دان، بڑے حساب کتاب کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ دیکھو لکڑی کو دیمک نے جو کھایا ہے تو کتنے انچ کھایا ہے، اور پھر دیمک کو دوسری لکڑی کے پر رکھا کہ بھئی 1 سال میں یہ کتنا کھاتی ہے، پھر حساب لگاؤ یہ تو 100 سال گزر گیا، فوت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو فلاں آدمی کے جن تابع ہے اور غیب بھی خبریں لاتا ہے، اگر جنوں کو غیب ہوتا تو یہ 100 سال جوتے کھا کے پتھر اٹھاتے رہتے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو یہ سب جھوٹے قصے ہیں، من گھڑت قصے ہیں، یہودیوں کے گھڑے ہوئے۔ یہودیوں کو یہ عادت تھی، اللہ کی تورات کو بھی بدل ڈالا اور جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے ان کی عادت تھی کہ کتابوں میں ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح جیسے روافض نے جو شیعہ کے روپ میں آئے، کوئی اثنا عشری بنے، کوئی شش امامی بنے، کوئی آغا خانی بنے، کوئی رضا خانی بنے، کوئی کچھ بنے، کوئی کچھ بنے، ان کے بھی بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان کا بھی ساری زندگی مشن یہی رہا کہ قرآن کا ترجمہ کیا تو 4 باتیں اپنی طرف سے اندر جھوٹی ڈال دیں، کسی حدیث کو نقل کیا تو 4 حدیثیں جھوٹی بنا کے اندر ڈال دیں۔ اب عام پڑھنے والے بیچارے کو کیا پتا، وہ تو کہے گا جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو کہے گا جلالین میں لکھا ہوا ہے، بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا کشاف میں لکھا ہوا ہے۔ اس غریب کو کیا پتا کہ یہ روایت اسرائیلی ہے یا غیر اسرائیلی ہے؟ تو اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل غلط ہیں، جھوٹ ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ جہاد کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ تم پہلے جہاد پہ تو جاؤ، نماز پڑھانے والے تمہیں وہیں مل جائیں گے۔ مسئلہ ایسے پوچھ رہا ہے جیسے کل اس کی تیاری ہو۔ اللہ کے بندے یاد رکھو قرآن میں موجود نہیں ہے ان کنتم علی سفر، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سفر میں ہو تو نماز کیسے پڑھو، خوف میں ہو تو کیسے پڑھو، 2 صفیں بنا لو، ایک صف نماز امام کے پیچھے کھڑی رہے، وہ سجدے میں جائے پیچھے والی کھڑے، سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ کھول کے پڑھ لو۔
کون سا ایسا مسئلہ ہے جو موجود نہیں ہے؟ کسی صحابی نے نماز کو جہاد میں ترجیح نہیں دی، یہ جاہل کہتے ہیں صحابہ نے تو جہاد میں کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں۔ عقل کی بات کرو، حضور کی نماز قضا ہوئی جہاد کے موقع پر، فرمایا لعن اللہ، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کافروں پہ لعنت کرے، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ محمد مصطفیٰ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ لوگ ایسے بنا دے وہ جو فرض ہے وہ جو فرض ہے، حج فرض ہے تو حج فرض کرنے آؤ تو نماز فرض چھوڑ دو، یہ اچھی بات ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے تو روزے فرض پہ عمل کرو، تو 5 نمازیں نہ پڑھو جو فرض پہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، روزہ تو ہے ہمارے ساتھ۔ یہ عجیب بے وقوفی ہے، عجیب جاہل لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے منطق گھڑتے ہیں۔ مولوی اللہ کی رحمت سے مفت ملا ہوا ہے، پرچی کے کو پیسے لگتے ہیں بھلا؟ میں بسمہ یا خضاب لگانا شریعت کی روح سے، شریعت کی روح نہیں ہوتی، روح سے تو جائز ہے۔ ہاں جی بالکل جائز ہے، بالکل کوئی منع نہیں، حضور کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا غیروا شیبکم ولو بشیء، کہ اپنے داڑھی کے رنگ کو بدلا کرو چاہے کسی چیز سے بھی بدلو۔ لہذا بعض علماء تو کہتے ہیں سیاہ لگانا بھی کوئی حرام نہیں، کیونکہ حدیث مطلق ہے، عموم پر ہے۔ لیکن جمہور صحابہ اور اہل محدثین کا یہ مسئلہ ہے کہ خالص سیاہ نہ لگاؤ، اس میں مہندی ڈال دو، کوئی نیلا رنگ ڈال دو، تھوڑا سا مکس ہو جائے، دور سے وہ سیاہ بھی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں سیاہ بھی نہیں ہوگا، تو لگانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نور محمد نامی شخص نے مار پٹائی کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دی، تو بیوی کو مار پٹائی میں ہی طلاق دے گا؟ محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو پکی ہو گئی، فکر نہ کرو، لیکن مسئلہ طلاق کا اپنے مولوی علاقے کا جو ہو اس سے پوچھو یا دارالفتاء سے پوچھو۔ طلاق ایک ایسی گولی ہے کہ جیسے بھی مارو نا، دیکھو نا جی، اب کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو اور وہ چلائے تو یہ تو نہیں کہتی نا کلاشنکوف کے وضو سے چلاؤ تو میں لگوں گی ورنہ میں نہیں لگوں گی۔ گولی گولی ہے، کافر کے ہاتھ میں ہو لگ جاتی ہے، مولوی کے ہاتھ میں ہو لگ جاتی ہے۔ طلاق بھی ایسی گولی ہے، منہ سے نکلی اور لگ گئی، ختم، اب تیر ہے نکل گیا۔ باقی مسئلہ اپنے عالم سے پوچھو یا دارالفتاء سے پوچھو، فتویٰ وہاں سے ملے گا آپ کو۔ نماز تسبیح حدیث ضعیف میں ہے 150 دفعہ ایک رکعت میں ہو جائے اور 2 میں 300 ہو جائے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باقی خود معین کر لو کہ رکوع کے بعد کتنا پڑھنا ہے، سجدوں کے درمیان کتنا پڑھنا ہے، اس اپنا خود اپنی آپ معین کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ویسے حدیث ضعیف ہے، بعض علماء اس کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر میزاب رحمت کے نیچے نہیں ہے اور یہ غلط روایات ہیں۔ اللہ کے نبی اگر یہاں قبریں ہوتی تو اوپر پاؤں سے چلنے کا حکم کبھی نہ دیتے اور نہ خود اپنے پاؤں سے چلتے۔ یاد رکھیں حضور نے منع فرمایا ہے کہ کسی قبر پر بھی پاؤں رکھ کے چلنا جو ہے ناجائز ہے، چہ جائے کہ نبی کی قبر، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے دادا جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبر ہوتی ہے، حضور فرماتے کہ اوپر طواف کرو، اوپر چلو پاؤں سے۔ یہ غلط روایات ہیں۔ اصل پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں نبی کی قبر جو ہے حرم شریف میں ہے، کعبہ شریف میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کعبہ، حرم شریف سے مراد سارا مکہ ہے، خدا کے بندے یہ حرم سے مراد یہ حرم نہیں ہوتا، کعبہ شریف سے مراد بھی سارا حرم ہے۔ اب دیکھو نا قرآن کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں، کعبے تو نہیں کرتے، تو مینا چونکہ حرم ہے تو اسی کا نام کعبہ بھی ہے۔ تو کتابوں میں آ جاتے ہیں نا کہ اتنے انبیاء حرم میں فوت ہوئے، ان کی قبریں حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں ہیں، لوگوں نے یہاں کعبے میں ڈھونڈ لی ہیں۔ اور کچھ لوگ چونکہ عادی ہو گئے ہیں قبر کے بغیر ان کی تسلی بھی نہیں ہوتی، خدا ملے تب بھی نہیں مانیں گے، قبر ضروری ہے، اس لیے وہ بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہاں بھی اگر ہم نے قبر کا طواف نہ کیا مزہ تو نہ آیا، پھر تو ہم ہوئے وہابی بن گئے۔ اس لیے بیچارے تلاش میں ہیں کہ یار کوئی ایک آدھی قبر تو ڈھونڈو یہاں بھی، تاکہ کچھ تسلی تو ہو۔ دیکھو نا جی، آخر ساری زندگی ہم یا داتا صاحب سے مانگتے رہے، یا ساون شریف سے مانگتے رہے، یا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج سے مانگتے رہے، عبداللہ شاہ غازی سے مانگتے رہے، عبداللطیف بھٹائی، تو یہاں آ کے ہمیں مانگنا پڑ گیا خدا سے، وہ تسلی نہیں ہو رہی۔ اور دعا کرو اللہ شرک سے بچائے، اللہ ان ولیوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ جی ہمارے بعد حضرات فرماتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اصل پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے جھگڑے جو ہیں افضل اور غیر افضل، یعنی ایک حدیث حضرات کے نزدیک وہ افضل و اولا ہے،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا زیادہ بہتر. اور اس میں کوئی جھگڑا کرنا یا یہ کہنا نعوذ باللہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے آپ نہیں کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. آپ نے فرمایا ہے لوگوں سے کہ آؤ میں تمہیں